کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم کائنات کو ایکسپینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی ایکسپینشن میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ تصور تھا ایکسپینڈنگ یونیورس کا کانسیپٹ جو سائنس کو آج اس موجودہ صدی میں آ کے معلوم ہوا، اور قرآن مجید نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کی وساطت سے انسانیت کو یہ 15 صدیاں پہلے بیان کر دیا۔ پھر یہی تصور ایکسپینڈنگ یونیورس کا اور ایکسپینشن آف یونیورس کا تصور قرآن مجید میں سورہ الفاتر میں بھی بیان ہوا۔ ارشاد فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ ساری کائنات، یہ خلق کریشن جو اللہ نے جس کو وجود بخشا ہے، اللہ تعالیٰ یزید، و یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں دوام کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تسلسل کے ساتھ اپنی کریشن کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اس میں اضافہ اور توسیع فرما رہا ہے۔ اور ایک مقام پر یہ بھی فرمایا یخلق ما لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ اپنی کریشن میں وہ اضافہ فرماتا چلا جا رہا ہے جس کا تمہیں علم اور اندازہ بھی نہیں۔ سائنس کا نظریہ یہ ہے جو آج کی تحقیق ہے کہ یہ کائنات ابتدا میں، بالکل بگننگ میں ایک سنگولیرٹی تھی انیشلی، انرجی اور اس کا میٹر، حتیٰ کہ اسپیس اور ٹائم اور مختلف فورسز، کوئی چیز اور یہ کائنات کے مختلف حصے الگ اس طرح نہیں تھے، بلکہ یہ سب ایک سنگولیرٹی کی شکل میں تھے، ایک وحدت تھی، ایک اکائی تھی، جس کو مائنیوٹ کوزمک ایگ کا نام بھی دیا، جس کو سنگولیرٹی کا نام بھی دیا، جس کو زیرو والیوم بھی کہا کہ زیرو والیوم کا لیول تھا۔ تو ایک سنگولیرٹی تھی، اور اسی آپ ذرا غور سے دیکھیں، آپ سنگولیرٹی کی طرف آ جائیں، وحدت، تو توحید کا اشارہ ملتا ہے کہ کوئی ایک اس کائنات کو کسی ایک وحدت کے ذریعے تخلیق دینے والا تھا۔ جب زیرو والیوم کی طرف آ جاتے ہیں، زیرو والیوم، تو پھر قرآن مجید کا تصور اور اسلام کا تصور عدم، کہ نتھنگ سے اللہ پاک نے سب کچھ کریٹ کیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ کچھ نہ تھا کائنات میں پہلے، صرف اللہ تھا، اور اس کے امر کن کے پروسیس سے اس کائنات نے وجود میں آنا شروع کر دیا۔ تو سنگولیرٹی سے زیرو والیوم کا جو کنسپٹ ہے یہ عدم کا تصور دیتا ہے، اور یہ تصور تخلیق کائنات ہے جو قرآن نے دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک سنگولیرٹی تھی، پھر اس کی ایکسپینشن شروع ہوئی۔ آگے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ اس کے اوپر بگ بینگ تھیوری ہے کہ وہ ایک ایکسپلوژن ہوا، ایک بڑی قوت کے ساتھ دھماکہ ہوا، بڑی قوت کے ساتھ ایکسپلوژن ہوا، اس کو ماڈرن سائنس بگ بینگ کہتی ہے۔ اور اس دھماکے کے ساتھ پھر اس میں توسیع شروع ہو گئی، اور کائنات کے مختلف حصے پھیلنے لگے، بڑھنے لگے، وسیع ہونے لگے، اور وہ ایکسپینشن کا عمل اس تسلسل سے آج تک جاری ہے، اور اس میں مختلف قوتیں، فورسز اور انرجیز پیدا ہوئیں، اور ان انرجیز میں کائنات کے مختلف حصوں کے درمیان پھر توازن پیدا ہوئے۔ وہ توازن فورسز آف گریویٹیشن بن گئے، گریویٹیشنل فورسز، جن کے ذریعے کائنات کے مختلف حصے اور مادے کنٹرول ہوتے ہیں۔ یہ وہ کنسپٹ ہے۔ وہ ایکسپلوژن اور بگ بینگ ہوا یا ویسے ایکسپینشن شروع ہوئی، اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، مگر یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک وحدت سے، اکائی سے اس کائنات کو توسیع ملنا شروع ہوئی۔ یہ وہ نظریہ ہے جو ماڈرن سائنس نے آج پوری تحقیقات کے بعد اپنایا ہے۔ اس پر جو بات قرآن مجید نے کہی ہے وہ بڑی ایمان افروز بات ہے اور توجہ طلب ہے۔ اس پر میں قرآن مجید کی آیت کوٹ کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اور یہ سورہ الانبیاء میں ہے، فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اولم یر الذین کفروا، کافر لوگ، ایمان سے انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے، اللہ کی تخلیق اور اسلامی تعلیمات کے منکر لوگ اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کے دیے ہوئے اس علم سے توجہ کیوں ہٹاتے ہیں؟ ادھر توجہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک چیلنجنگ انداز ہے، چیلنج کیا جا رہا ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ قرآن 1500 سال قبل یہ بات فرما رہا ہے کہ یہ ساری کائنات، زمین اور آسمان اور کائنات کے جتنے حصے اور جتنے جز اور جتنے اس کے مادے، وہ سارے کے سارے کانتا رتقا، وہ ایک سنگولیرٹی، ایک کوزمک ایگ، ایک وحدت کی شکل میں آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور ان کا وجود ابتدا میں ایک سنگولیرٹی، ایک وحدت کی شکل میں تھا، آپس میں جڑے ہوئے تھے،
they were fused into a singularity. فَفَتَقْنَاهُمَا, then we parted them, ہم نے اچانک ان کو پھوڑ دیا, جدا کر دیا, اور جدا کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہونے لگے. یہ قرآن مجید کی وہ آیت سورہ انبیاء میں ہے. یہ اس وقت قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس کی ابتدا ایک سنگولیرٹی تھی, اور کائنات کے یہ سارے زمین اور آسمان کی وسعتیں, یہ کہکشائیں, یہ ستارے, یہ سیارے, جو کچھ کائنات, مادی کائنات میں مختلف شکلوں میں نظر آ رہا ہے, اور صرف یہ ہماری کہکشاں اور نظام شمسی نہیں, بلکہ کروڑوں نظام شمسی جیسے نظام ہیں, اور کروڑوں کہکشائیں ہیں ہماری کہکشاں کی مانند, اور اس کائنات کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے جس کو, اور سورج کے فاصلے زمین سے, اور سیاروں کے فاصلے سورج کے ساتھ, پھر چاند کے فاصلے, پھر ستاروں کے فاصلے, یہ کائنات کی ساری وسعتیں جو آج سائنس جس کا ادراک کرتی ہے, قرآن مجید نے کہا کانتا رتقن, یہ سب کچھ جڑ کے ایک سنگولیرٹی اور وحدت کی شکل میں تھا. ففتقناہما, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک انرجی کے ذریعے, بنیناہا بأیدن وإنا لموسعون, ہم نے قوت کے ذریعے ان کو پھوڑ دیا, اور یہ جدا کر کے اس کے بعد یہ بڑھنے لگ گئی اور توسیع ہونے لگ گئی. قرآن مجید نے تخلیق کائنات کے بارے میں جو تصور دیا وہ رتق اور فتق کا فلسفہ ہے. تصور رتق اور تصور فتق, یعنی یہ دو ورڈز ہیں, اس میں یہ کہ وہ آپس میں رتق کہتے ہیں ٹو فیوز اینڈ بائنڈ ٹوگیدر, دونوں کا آپس میں جڑ کے ایک وجود بن جانا, اور فتق کہتے ہیں ایکشن آف بریک, ڈیفیوز ہو جانا, سیپریٹ ہو جانا, اس کو فتق کہتے ہیں. تو اس تصور کو قرآن مجید نے اتنی مدت پہلے بیان فرما دی. اب اس کو آگے ہم قرآن مجید کے حوالے سے مزید لیتے ہیں کہ پھر قرآن مجید ایک مقام پر بیان کرتا ہے کہ پھر جب اس زمین کی طرف ہم آ جاتے ہیں, یہ کائنات کی تخلیق تھی, اب ہم اپنی زمین کی طرف آتے ہیں, ہم جنرل سے اسپیسیفک آ رہے ہیں. تو جب ہم اپنی زمین کی طرف آتے ہیں تو زمین کی تخلیق کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اس کو 4 مختلف ادوار میں اس کی تخلیق اور زندگی کی جو اپیئرنس ہے اور اس کے تقاضوں کو 4 مختلف ادوار میں مکمل کیا. یعنی زمین پر جب زندگی اپیئر ہوئی, انسانی زندگی, اور اپیئر یعنی ظاہر ہونے کے ساتھ پھر اس میں جو مرحلہ وار ڈیولپمنٹ ہوئی, اس کو قرآن مجید نے 4 ادوار کے ساتھ تعبیر کیا. ارشاد فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. اس کو انگلش میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو ارشاد and we balanced all this in 4 periods of evolution equally for all who were demanding. تو 4 پیریڈز اس زمین پر زندگی کے ظہور, اپیئرنس آف لائف کے بعد اس زندگی کے ارتقاء کے 4 پیریڈ قرآن مجید نے بیان کیے. اور اس میں پھر قرآن مجید نے ایک بات اور بھی کی. 4 پیریڈ تو یہ ہو گئے اپیئرنس آف لائف زمین پر جو ہوئی, اور اس سے پہلے قرآن مجید زمین پر زندگی کی اپیئرنس سے پہلے 2 ادوار کا ذکر اور کرتا ہے. فرماتا ہے فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین. پہلا یہ تھا یہ سارا بیان وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا, اس کے سارا اشارہ زمین کی طرف کہ زمین کو اس طرح ٹھہرایا, زمین میں یہ چیزیں رکھی, زندگی کا ظہور رکھا. تو یہ 4 ادوار تھے. اب زمین پر زندگی کے ظہور سے پہلے جو دور گزرا اس کو فی یومین 2 ادوار سے تعبیر کی کہ اس میں 2 ادوار تھے. تو ٹوٹلی قرآن مجید نے گویا زندگی کے حوالے سے 4 ادوار بعد کے اور 6 ادوار پہلے ان کا ذکر کیا ہے. اب جب ہم اس طرف توجہ کرتے ہیں تو ہم ایک بڑی حیرت انگیز علم ملتا ہے قرآن مجید کے اس بیان کے بعد, سائنٹیفک, اور وہ یہ کہ زمین پر اپیئرنس سے پہلے جب زمین پر اپیئرنس ہوئی ماڈرن سائنس نے بھی اس کے 4 ادوار بیان کیے, اور یہ تحقیق آج ہوئی جس کو پری کیمبرین پیریڈ کہتے ہیں, نمبر 2 اینشنٹ لائف پیریڈ, نمبر 3 مڈل لائف پیریڈ, اور نمبر 4 ماڈرن لائف پیریڈ. یہ اپیئرنس آف لائف کے بعد کی جو سٹیج ہے اس کے 4 مراحل ہیں جن کو آج کی سائنس نے